اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معبود، خالق، مالک، مختار کل، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ہمارا خالق ہے اور نہ ہی کوئی مالک، نہ محبود، نہ رزق مختار ہے، نہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا جو صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص اور مقرر ہو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں سے جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا تو پکی بات ہے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شرک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہی مشرک لوگ ہیں، ان کے اعمال بیکار، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ناپاک ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اٹھا کر لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز کسی جگہ پہ پھینک دے گی۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک فی الذات سے بچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ مثال روزی دینا، اولاد دینا، پریشانیوں کو دور کرنا، خوشیاں دینا، نفع نقصان دینا، یہ ایسے کام ہیں جن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی، وہ ولی ہو یا نبی ہو، انسان ہو یا فرشتہ ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار، زندہ ہو یا مردہ، الغرض کسی بھی یا قدرت کا اختیار نہیں کہ وہ روزی دے، اولاد دے، نفع پہنچائے یا نقصان سے بچائے، پریشانیوں کو دور کرے یا خوشیاں عطا کرے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اسباب کو اختیار کے لیے بغیر مدد کرنا یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور سے اس درجے کی مدد مانگتا ہے تو وہ توحید کی حقیقت سے غافل ہے، اور اگر ایسے کاموں میں وہ مدد مانگتا ہے جو بندے کی طاقت میں داخل ہیں اور اسباب اختیار کرنے سے پورا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوگا، جیسے کسی بھوکے پیاسے کو کھانا پلانا، اس کی مدد کرنا، کسی مریض کو دوائی دے دینا، اور اس کے مرض کو دور کرنے میں مدد کرنا وغیرہ۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔